سورہ آل عمران کی آیت جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ پیش آنے والا مشہور واقعہ یعنی واقعہ مباہلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام اس آیت کو قرآن کریم میں حضرت علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت قرار دیتے ہیں۔ مباہلہ کے معنی ہے دو فریقہ ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چنانچہ اب آپ کو علم یعنی وحی پہنچنے کے بعد وہ بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ سے کٹ حجتی کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو بلا لائیں، پھر التجا کریں کہ اللہ کی لعنت قرار دے جھوٹوں پر۔ لیکن پھر ان میں سے بڑے سردار 3 شخص تھے، عاقب جو امیر قوم تھا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا اور صاحب مشورہ تھا اور اس کی رائے پر یہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، اور سید جو ان کا لاڈ پادری تھا اور مدرس اعلیٰ تھا۔ یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھا لیکن نصرانی بن گیا تھا اور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی آؤ بھگت تھی، اس لیے انہوں نے بڑے بڑے گرجے بنا دیے تھے اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کے بہت کچھ خاطر و مدارت اور خدمت و عزت کرتے تھے۔ غرض یہ کہ وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی۔ ادھر یہ بولنے والے یہ 3 شخص تھے، حارثہ بن اکلمہ، عاقب یعنی عبد المسیح اور سید یعنی اہم۔ یہ گوشاہی مذہب پر تھے لیکن کچھ امور میں اختلاف رکھتے تھے۔ مسیح کی نسبت ان کے تینوں خیال تھے۔ یہ تینوں پادری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو ماننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے مسلمان ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارا اسلام قبول نہیں، اس لیے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ تو فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر خاموش رہے اور سورہ آل عمران کی شروع میں سے اوپر تک کی آیات ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ شیعہ اور سنی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے انصاری کے مناظرے کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ نصاری یعنی عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 اقانیم میں سے ایک اقنوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی روحانی توصیف سے متفق نہیں تھے، انہیں خدا کا پاک بندہ اور نبی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں للکارتے ہوئے مباہلے کی دعوت دی۔ اہل سنت کے مفسرین نے کہا ہے کہ اب نہ آنا میرے بیٹوں سے مراد حسن اور حسین علیہ السلام ہے اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور انفسنا ہمارے نفس اور ہماری جانوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، یعنی وہ 4 افراد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر پنجتن آل ابا یا اصحاب قصہ کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے علاوہ بھی اور فخر رازی کے مطابق آیت تطہیر اس آیت کے بعد ان کی تعظیم اور ان کی طہارت پر تصریح و تاکید کے لیے نازل ہوئی۔ تمام بڑی بڑی تفاسیر میں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ کنز الامان کے حاشیہ میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف امام حسن علیہ السلام، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اور پیچھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہی ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ چنانچہ جب نصرانیوں کے بڑے پادری نے ان مقدس حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے جماعت انصاری، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے گا۔ تم ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جائے گی،
और क़यामत तक रोए ज़मीन पर कोई नसरानी बाकी नहीं रहेगा। ये बात सुनकर नसारी मुबाहिला से रुक गए और आखिरकार उन्होंने जजिया देना मंजूर किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर वो मुबाहिला करते तो बंदरों और सुअरों की शक्ल में मसक कर दिए जाते। जंगल आग से भड़क उठता और वहां के रहने वाले परिंदे भी निस्तर नाबूद हो जाते और एक साल तक तमाम नसारी हलाक हो जाते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इन यहूदियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़बानी पैगाम दिया गया, अगर तुम सच्चे हो तो मुकाबला में आओ, हम तुम मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हम में से जो झूठा है उसे हलाक कर दे। लेकिन साथ ही पेशीन गोई भी कर दी कि ये लोग हरगिज इस पर आमादा नहीं होंगे। चनाचा यही हुआ कि ये लोग मुकाबला पर न आए, इसलिए कि वो दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आसमानी किताब नबी करीम को सच्चा जानते थे। अगर ये लोग इस ऐलान के मातहत मुकाबला में निकलते तो सब के सब हलाक हो जाते। रोए ज़मीन पर एक यहूदी भी बाकी न रहता। एक मरफू हदीस में भी आया है कि अगर यहूदी मुकाबला पर आते और झूठे के लिए मौत तलब करते तो सबसे पहले ये सब मर जाते और अपनी जगह जहन्नम में देख लेते। इस तरह जो नसरानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, वो भी अगर मुबाहला के लिए तैयार होते, वो लौट कर अपने अहलो अयाल और मालो दौलत का नामो निशान भी न देख पाते। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें और इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।